اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا دوسرا کلاس ہے۔ پہلے کلاس میں ہم نے تجوید علمی اور تجوید عملی کا مطلب بیان کیا تھا۔ اس میں اب آج کی کلاس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ تجوید عملی کا حکم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تجوید عملی کا حکم کیا ہے؟ تجوید عملی فرض عین ہے۔ فرض عین یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر تجوید عملی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا فرض عین ہے، خواہ تلاوت تھوڑی کرے یا زیادہ، خود پڑھے یا دوسروں کو پڑھائے۔ فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر مرد عورت پر فرض ہو، بالغ عاقل سب پر فرض ہو۔ اور تجوید علمی کا حکم کیا ہے؟ علماء کرام اور قرائے حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ تجوید علمی فرض کفایہ ہے اور واجب شرعی ہے، یعنی عام مسلمانوں کے لیے تجوید کی کتابیں پڑھنا اور قوانین اور قواعد سیکھنا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے پڑھا تو ان کے لیے اجر ہوگا، اور اگر کسی نے چھوڑ دیا تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو قرآن مجید کی خدمت کرتے ہیں، یعنی علماء و قراء و حفظاء، ان کے لیے تجوید علمی کا سیکھنا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ بھی تجوید کے قوانین و قواعد سے ناواقف ہو تو الفاظ قرآن کی غلط اشاعت ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوگا، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ 48 میل کی حد میں ایک ماہر تجوید کے فن کے عالم کا موجود ہونا ضروری ہے، ورنہ سب کے سب گناہگار ہوں گے، اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تجوید علمی جو ہے وہ علماء، قراء اور حفظاء کے لیے ہے، وہ فرض کفایہ ہے۔ اگر عام مسلمانوں کے لیے تجوید کی کتابیں پڑھنا اور قواعد اور قوانین پڑھنا یہ مستحب ہے، اگر کسی نے پڑھا تو ان کے لیے اجر ہوگا، اور اگر کسی نے نہ پڑھا تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگی۔ اور تجوید عملی جو ہے وہ بغیر کتابوں کے، یعنی قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا۔ عملی کسے کہتے ہیں؟ کہ قرآن مجید کی تلاوت اس طریقے سے کرنا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے جبکہ وہ بالغ ہو، یہ فرض عین ہے۔ ٹھیک ہے، فرض عین وہ ہوتا ہے جو کسی کی طرف سے ادا ہو، مطلب ایک محلے میں 3-4 مرد کو جہاد کے لیے چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ فرض کفایہ ہے، وہ بس اس طرح ہے کہ سب کی طرف سے ادا ہو چکا ہے۔ لیکن فرض عین وہ ہے جو کسی کی طرف سے ادا نہیں ہوتا، وہ ہر کسی نے اپنے لیے خود کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو تجوید عملی جو ہے یہ ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، اور تجوید علمی جو ہے یہ تو علماء، قراء اور حفظاء کے لیے ہے۔ اور اگر عام مسلمان اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کتابیں پڑھنا اور قواعد اور قوانین سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ مستحب ہے۔ علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ علم تجوید کا موضوع حروف قرآن اور الفاظ قرآن ہے، یعنی تجوید کی کتابوں میں حروف قرآن اور الفاظ قرآن کے متعلق قوانین اور قواعد بیان ہوتے ہیں۔ علم تجوید کا مقصد کیا ہے؟ علم تجوید کا مقصد ہے کہ صون اللسان عن الخطأ فی اداء القرآن وقرأ القرآن بالطریقۃ المسنونہ۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے حروف کو غلط پڑھنے سے زبان کو بچانا اور قرآن مجید کی تلاوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسنون طریقے پر کرنا۔ علم تجوید کا فائدہ اور نتیجہ کیا ہے؟ اگر کوئی علم تجوید سیکھے تو ان کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ علم تجوید کا فائدہ اور نتیجہ یہ ہے کہ تحصیل رضاء اللہ و تحصیل سعادت الدارین، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہونا اور دونوں جہانوں کی سعادت اور کامیابی نصیب ہونا۔ علم تجوید کے ضروری اجزاء کتنے ہیں؟ اب علم تجوید کے لیے ہمارے لیے ضروری اجزاء کون کون سے ہیں؟ تو وہ 4 ہیں۔ نمبر 1، حروف کے مخارج سیکھنا، ٹھیک ہے، ہر حرف کو پہچاننا اور ان کے مخارج سیکھنا کہ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 2، حروف کی صفات جاننا، حروف کی صفات
کہ اس حرف میں کون سا صفت پایا جاتا ہے، با میں کون سا صفت پایا جاتا ہے، طا میں کون سا صفت پایا جاتا ہے، یہ سیکھنا۔ نمبر 3، حروف کے احکام پہچاننا۔ حروف کے احکام پہچاننا کہ اس کا احکام کیا ہے۔ نمبر 4، زبان سے صحیح حروف پڑھنے کی محنت کرنا۔ ان کو ارکان تجوید بھی کہا جاتا ہے، ان چاروں کو ارکان تجوید بھی کہا جاتا ہے اور اجزاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ حروف کے مخارج سیکھنا۔ مخارج کی اہمیت کیا ہے؟ مثلا ہا کو ہا کے مخرج سے ادا کرنے سے معنی غلط ہو جاتا ہے۔ مطلب ہا ہے، ہا کی جگہ ہم ہا پڑھ لیں، جیسے الحمد سورہ فاتحہ میں ہے، الحمد کا معنی ہے ساری تعریفیں، اور الحمد اس ہا کی جگہ اگر ہم ہا لگا دیں تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ آگ کی گرمائش کا ختم ہو جانا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، صفات لازمہ کی اہمیت۔ صفات لازمہ کی اہمیت کیا ہے؟ مثلا صاد میں صفت لازمہ استعلا اور اطباق ادا نہ کرنے سے معنی غلط ہو جاتا ہے۔ صاد میں صفت استعلا اور صفت اطباق پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم صاد میں وہ صفت ادا نہ کریں تو اس کا معنی غلط ہو جائے گا، جیسے والصیف کا معنی ہے، والصیف کا معنی ہے گرمی کا موسم، اور اگر ہم والصیف صاد کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ گرمی کا موسم ہے، اور اگر سین کے والصیف پڑھا جائے تو اس کا معنی تلوار ہوگا، تو اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، حروف کے احکام پہچاننے کی اہمیت۔ مثلا الف مدہ میں ایک الف کے برابر مد کرنا واجب ہوتا ہے حروف مدہ میں، ٹھیک ہے، جیسے وقلنا، ٹھیک ہے۔ وقلنا کا معنی ہے ہم نے کہا الف کے ساتھ، اور وقلنا بغیر الف کا تو اس کا معنی ہوگا کہ ان سب عورتوں نے کہا، بغیر الف کے پڑھنے سے معنی غلط ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، زبان سے حروف صحیح ادا کرنے کی اہمیت۔ مثلا ضاد کی ادائیگی میں محنت نہ کرنے سے معنی غلط ہو جاتا ہے، جیسے پتر کا معنی پس آپ خوش ہو جائیں گے، اور پتر دا جب ہم ضاد کی جگہ دال پڑھیں تو اس کا معنی ہوگا کہ پس آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ضاد کی جگہ دال پڑھنے سے معنی انتہائی غلط ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالی ہم کو ان تمام غلطیوں سے محفوظ رکھے۔ پھر علم تجوید کی فضیلت کیا ہے؟ علم تجوید کی فضیلت کیا ہے؟ ہم علم تجوید سیکھیں گے تو اس کی فضیلت کیا ہوگی، ہمیں کیا ملے گا؟ علم تجوید تمام علوم میں اشرف و افضل ہے، اس لیے کہ علم تجوید کا تعلق براہ راست الفاظ قرآن سے ہے، اور قرآن مجید کا افضل و اشرف ہونا اظہر من الشمس ہے، یعنی یہ سورج سے زیادہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کو ان کی اس طرح پڑھنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے، اور جس طرح جبرائیل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھایا ہے، تو اس طرح پڑھنا، اس سے کیا ہوگا، اس سے ہمیں ثواب ہوگا، اجر ملے گا۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اور کل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔